اس وقت آزاد کشمیر میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے. 40 لاکھ لوگوں کا وہ جو ہے خطہ ہے اس کو یرغمال بنایا ہوا ہے. آپ کے ساتھ وفاقی گورنمنٹ پاکستان نے بیٹھ کے ثالثی کی بات کی. آپ کے 38 نکات تھے جس میں سے 36 نکات کو تسلیم کر لیا. جو اصل فریق ہیں آزادی کشمیر کے وہ مہاجرین ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آج آپ انہیں ہمارے گھر سے آپ ہمیں بے دخل کر رہے ہیں. مراد سب کی ختم کر دیں, سیٹیں ختم نہ کریں. اب جب کشمیر کا معاملہ قریب آتا ہے تو اس طرح کے فساد پھوٹتے ہیں تاکہ یہ بات پھر دب جائے. وہاں پہ جو گولیاں چلا رہے ہیں ان میں سے ہی لوگ ہیں, باہر سے نہیں آئے ہیں. پولیس نے گولیاں نہیں چلائی ہیں. سنا ہے بہت سستا ہے خون ایک بستی کا, لوگ جسے کشمیر کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل سیکرٹری کشمیر ونگ لاہور مسلم لیگ نواز کی جانب سے, اور مہاجر رہنما جس پر سوال اٹھ رہا ہے, مہاجر رہنماؤں پر سوال اٹھ رہا ہے ساری تحریک میں, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال احمد کشمیری صاحب. سر بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے پچھلے 5 دنوں میں 4 دنوں سے, اس کا کیا سیاق و سباق ہے, اس کا کیا پس منظر ہے, آسان سے سادہ سے لفظوں میں ہم اسے کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کے چینل کا بہت مشکور ہوں کہ آپ ہمیشہ جو ہے جو ہاٹ ٹاپکس ہوتے ہیں ان کو لے کے عوام تک پہنچاتے ہیں اور انہیں آگاہی دیتے ہیں اور اپنی ذمہ داری نبھاتے ہیں. تھینک یو. اب آپ کے سامنے جو اس وقت آزاد کشمیر میں اور لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور لوگوں کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 40 لاکھ لوگوں کا وہ جو ہے خطہ ہے اس کو یرغمال بنایا ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کشمیریوں کے ہمدرد ہیں اور آپ کشمیریوں کا خون ہیں تو پھر ان کو ان تکلیفوں سے کیوں گزار رہے ہیں. جب آپ کے ساتھ وفاقی گورنمنٹ پاکستان نے بیٹھ کے ثالثی کی بات کی, آپ کے 38 نکات تھے جس میں سے 36 نکات کو انہوں نے تسلیم کر لیا کہ جتنی بھی باتیں ہیں آپ کی ہم اس کو مان لیتے ہیں. جو قانون کے دائرے میں رہ کے کرنے والی باتیں ہیں وہ قانون کے مطابق بھی دیکھی جا سکتی ہیں. لیکن آپ اس طرح سے جو ہے گیدرنگ کریں گے, جتھے بنائیں گے, سڑکوں پہ آئیں گے, تو اس سے تکلیف کس کو پہنچا رہے ہیں آپ کشمیری عوام کو تکلیف پہنچا رہے ہیں, آپ کشمیری بھائیوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. کشمیر میں سارے لینڈ لارڈ لوگ نہیں رہتے, سارے تاجر طبقہ کے لوگ نہیں رہتے, کمزور اور غریب لوگ بھی رہتے ہیں جنہوں نے روزانہ جا کے اپنا روزگار کمانا ہے اور اپنا چولہا جلانا ہے. تو برائے مہربانی یہ چیزیں جو ہے وہ جب آپ کی باتیں مانی جا رہی ہیں تو پھر یہ باہر آنا اور یہ شو آف کرنا اور پوری دنیا کو یہ چیز دکھانا کہ جناب ہم دیکھیں کس طرح سے اپنا ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور شاید ہماری بات نہیں مانی جا رہی یا پاکستان سے ہم مطمئن نہیں ہیں, تو یہ نہایت ہی افسوسناک بات ہے. لیکن یہ ہم نیت پر شک تو نہیں کر سکتے نا. مثال کے طور پہ اگر لاہور میں انتظامی معاملہ ٹھیک نہیں ہے تو لاہور کی انجمن تاجرہ احتجاج کی کال دیتی ہے, اس کی پہیا جام ہڑتال کی کال دیتی ہے, شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دیتی ہے. اب ان کا کیا قصور کہ وہ کشمیر میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کشمیر میں اگر انتظامی معاملات خراب ہوئے اکارڈنگ ٹو دیم تو انہوں نے بھی یہی کام کیا. دیکھیں معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے اور بھی راستے اور طریقہ کار ہوتے ہیں. جب آپ نے یہ کال دی ہوئی تھی, لیکن یہ پرٹیکولر طریقہ کار تو لاہور میں بھی اور دیگر جگہوں پر بھی پریکٹیکلی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں پورے پاکستان میں بے شمار جگہ پہ احتجاجی مظاہرے ہوتے ہیں, لیکن وہ ایک دن ہوتے ہیں, صبح بیٹھتے ہیں اور شام کو اس کو ختم کر دیتے ہیں. بھوک ہڑتالیں بھی علامتی ہوتی ہیں, صبح بیٹھتے ہیں شام کو ختم کر دیتے ہیں اور کچھ نہ کچھ نتیجہ ضرور نکلتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 38 نکات آپ کے تھے اور اس میں سے 36 باتیں مان لی گئیں تو تھوڑی سی لچک آپ میں بھی ہونی چاہیے کہ آپ بھی اس کی گنجائش رکھیں تاکہ آپ کے کمزور لوگ پریشان نہ ہوں. ٹھیک ہے سر, اس کی ڈیبیٹ میں جانے سے پہلے ہم ذرا تھوڑا پیچھے چلتے ہیں. 1947 میں جب تقسیم ہوئی تو کچھ لوگ آلریڈی نیٹیوز تھے, آزاد کشمیر کے رہنے والے تھے, وہ آزاد کشمیر میں ہی رہے. ان کی تعداد اس وقت پاکستان میں کتنی ہے اور وہ لوگ ان کی تعداد کتنی ہے جو مقبوضہ کشمیر سے ٹریول کر کے ہجرت کر کے؟ اب میں یہ بتاتا ہوں آپ کو کہ میں چاہوں گا اس کا بڑا کیٹیگورک سا آنسر ہوا. ہاں, جو لوگ آزاد کشمیر میں اس وقت بستے ہیں وہ 40 لاکھ کشمیری رہتے ہیں وہاں پہ, جو نیٹیوز تھے, جو وہاں پہ 47 سے پہلے جو 47 سے پہلے کے وہاں پہ رہ رہے ہیں.
اور پاکستان کی مہربانی سے اس خطے کو جو ہے اپنے ٹیک اوور کر لیا گیا اور ان کو اس جگہ پہ آزادی مل گئی اور یہ آزاد حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں. اب جو مائیگریٹ کر کے آئے, جو پاکستان سے جن کا مائنڈ ملتا تھا, جو لوگ پاکستان کے وی این کو پسند کرتے تھے, پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو, اس وی این کو پسند کرتے تھے, وہ مائیگریٹ کر کے آئے, جس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اپنی شہادتیں پیش کیں اور وہ مائیگریٹ کر کے بڑی مشکلوں سے یہاں پہ پاکستان میں پہنچے. اس وقت پاکستان میں 27 لاکھ مہاجرین بس رہے ہیں جو کہ رائے شماری کے وقت اپنا ووٹ دیں گے, اور 27 لاکھ لوگ وہ ہیں جو مہاجرین ہیں, اور 15 لاکھ لوگ آزاد کشمیر کے پاکستان میں آ کے بسے ہوئے ہیں, جو کہ رہ رہے ہیں, بچے پڑھ رہے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, یونیورسٹیز جا رہے ہیں, آفیسرز بنے ہوئے ہیں, آرمی میں بڑے بڑے اچھے عہدوں پہ ہیں. وہ ڈیفینیٹلی ان کا حق ہے چونکہ پاکستان سے ان کا الحاق ہے. یعنی اس وقت ٹوٹل نمبر آف کشمیری ان پاکستان 67 ہے, جن میں سے 40 لاکھ نیٹیوز ہیں, آزاد کشمیر کے رہائشی ہیں آبائی طور پر, اور 27 لاکھ آپ نے بتایا کہ مہاجرین رہتے ہیں. جو 40 لاکھ کشمیری پاکستان میں رہتا ہے شروع سے سن 47 سے بھی پہلے سے, اس کی پارلیمنٹ میں کتنی سیٹس ہیں سر؟ ان کی دیکھیں ٹوٹل وہاں پہ 53 سیٹس ہیں. ٹھیک ہے, 40 لاکھ لوگوں کی ٹوٹل وہاں پہ 53 سیٹس ہیں, جن میں سے 12 سیٹیں جو ہیں وہ مہاجرین کی ہیں جو 27 لاکھ ہیں. جو پاکستان میں بس رہے ہیں ان کی نمائندگی 12 سیٹوں پہ قانون ساز اسمبلی میں جو ہے وہ رکھی گئی ہوئی ہے, اور یہ 1974 کے آئین کے مطابق ہے, قانون کے مطابق. باقی 41 جو ہیں وہ باقی سیٹیں جو ہے وہ 41 ہیں, جس میں سے کچھ چند ریزرو سیٹیں ہیں, کچھ 2-3 خواتین کی ہیں, اس طرح سے کر کے باقی 41 سیٹیں جو ہے وہ آزاد کشمیر کے لوگ اس پہ اکوموڈیٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, اب اس سے اگلے سوال کی جانب ہم چلتے ہیں. جو 41 نیٹیوز کی سیٹس ہیں اور جو 12 سیٹس ہیں مائیگرنٹس کی, ان دونوں کو جو مراعات دی جاتی ہیں حکومت کی طرف سے وفاقی سطح پر, اس میں کوئی کمی پیشی ہے؟ ان کی زیادہ ہے یا ان کی کم ہے یا ان کی زیادہ؟ جی بالکل, جو آزاد کشمیر میں رہنے والے لوگ ہیں, لوکیلٹی کے لوگ ہیں, ان کے مسائل, ان کے گراؤنڈ لیول پہ اخراجات زیادہ ہیں, وہاں کے لوگوں کو زیادہ فنڈنگ ہوتی ہے. جو مہاجرین کی سیٹوں پہ لوگ یہاں سے ایم ایل ایز منتخب ہوتے ہیں, ان کا لا مالا ان سے کم جو ہے فنڈ ہوتا ہے. لیکن جو منسٹریز پہ آ جاتے ہیں, یہاں سے بھی پاکستان سے بھی جو لوگ منسٹریز پہ آ جاتے ہیں, ظاہر ہے پھر منسٹری کا جو پروٹوکول ہوتا ہے ان کو بھی ملتا ہے. تو احتجاج تو آپ کو کرنا چاہیے پھر. اگر جو مائیگرنٹس ہیں ان کی مراعات کم ہے, تنخواہیں کم ہے, فیسلٹیز کم ہے, نیٹیوز کی زیادہ ہیں, تو پھر تو احتجاج تو ٹیکنیکلی آپ کا بنے گا. دیکھیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ احتجاج تو ہونا ہی نہیں چاہیے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم ابھی بھی ایک متنازع شکل میں ہیں. ٹھیک ہے. آج بھی اقوام متحدہ کے مطابق پاکستان میں بسنے والے مہاجرین, آزاد کشمیر میں رہنے والے کشمیری, مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے کشمیری آج بھی متنازع شکل میں ہیں. چونکہ ہمارا فیصلہ جو ہے وہ اقوام متحدہ کے پاس پینڈنگ ہے. ہم یہ کہتے ہیں ہماری قراردادوں کے مطابق ہمارا فیصلہ کر دیا جائے, اور ہمیں جیسے کہ کشمیری چاہتے ہیں ان کی امنگوں کے مطابق ان کو آزاد کر دیا جائے. تو جب آپ یہ دیکھیں, آج ہم مقبوضہ کشمیر کو اپنا جو ہے وہ اسے مقبوضہ حصہ سمجھتے ہیں جو بھارت کے پاس ہے, اور بھارت جو آزاد کشمیر ہمارے پاس ہے وہ اس کو مقبوضہ حصہ سمجھتا ہے جو کہ پاکستان کے پاس ہے. سر, جو اس وقت وہاں کے وزیر اعظم ہیں کشمیر کے, آزاد کشمیر کے, چودھری انوار الحق صاحب, اور جو ان کے ساتھ ان کی کمیٹی میں ہے وقار احمد نور صاحب, یہ پرسنالٹیز ان 12 سیٹوں سے تعلق رکھتی ہیں یا 41 سے تعلق رکھتی ہیں؟ یہ 41 سے تعلق رکھتی ہیں. جی ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, ان سے کیوں تنگ ہے کشمیر کی عوام؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو سوری آپ کی بات کر رہا ہوں, جو 38 نکات ہیں ان میں میجورٹی نکات جو ہیں وہ ان کی نااہلیوں پر بنے ہوئے ہیں. جی بالکل مطالبات. جی بالکل ٹھیک ہے. نہیں, صرف یہ 12 سیٹوں کا معاملہ نہیں ہے, یہ 53 سیٹوں پہ یہ سارا کچھ ہے. دیکھیں, جو کسی کی, پہلے تو میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ یہ جو مہاجرین کی سیٹوں پہ جیت کے جاتے ہیں یہ وزیر اعظم بننے کے اہل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. یہاں سے جیت کے آپ وزیر اعظم نہیں بن سکتے. وزیر اعظم بننے کے لیے آپ کو لوکیلٹی کی سیٹ سے الیکشن لڑنا پڑتا ہے. مطلب کہ آزاد کشمیر کی جو 41 سیٹیں ہیں وہاں سے ہی آپ الیکشن لڑ کے
تو وزیر اعظم کی سیٹ لے سکتے ہیں، نہ کہ آپ مہاجروں کی سیٹ پہ جا کے، کیونکہ مہاجروں کی سیٹوں پہ ووٹ کسی جگہ پہ کم بھی ہیں، کسی جگہ پہ 500 ووٹ سے بھی مہاجر جو ہے وہ جیت کے MLA بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب ان کا نقطہ یہی ہے کہ ہم لاکھوں ووٹ دے کے مہاجر بٹھاتے ہیں یا 500 ووٹ دے کے مہاجر کی سیٹ لے لیتے ہیں. تو دیکھیں جو چیزیں ٹھیک کرنے والی ہیں، جو چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہیے وہ ضرور کریں. دیکھیں یہی چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے تو ان کے 36 مطالبات کو حکومت پاکستان نے اپنے وفد کے ذریعے قبول کر لیا کہ ہم ان چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں. تو لیکن بات یہ ہے، یہ جو 12 سیٹیں ہیں، یہ 12 سیٹیں 27 لاکھ وہ لوگ ہیں جو اصل حقدار ہیں، جو اصل حقیقی وارث ہیں آزادی کشمیر کے، جو اصل فریق ہیں آزادی کشمیر کے، وہ مہاجرین ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آج آپ انہیں اپنے گھر سے، ہمارے گھر سے آپ ہمیں بے دخل کر رہے ہیں. آزاد کشمیر ہمارا گھر ہے، کشمیریوں کا گھر ہے. ٹھیک ہے، پاکستان نے 78 سال سے ہمیں عزت دی، احترام دیا، ہمیں کاروبار دیے، ہمیں پورے مواقع دیے، ہم سے اصل بڑے بھائی جیسا سلوک کیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری شناخت تو کشمیری ہے. گو کہ اقوام متحدہ نے ہمیں ڈیول نیشنل کیا، ہم پاکستانی بھی ہیں، ہم کشمیری بھی ہیں. جب تک ہم متنازع ہیں. آج ہمارا فیصلہ ہو جاتا ہے تو ہمیں اپنا راستہ الاپنا پڑے گا. کیا ہم پاکستانی ہیں یا ہم کشمیری ہیں. اسلام آباد پولیس کی جانب سے مظفر آباد میں جو احتجاج کرنے والے کشمیری تھے ان پر دھاوا بولا گیا، سمہو شیلنگ کی گئی یا کچھ اسٹریٹ فائر کی، اور کچھ مبینہ طور پہ غیر مصدقہ اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں. کشمیر کا اسلام آباد سے ڈسٹینس بنتا ہے تقریباً 607 یا 600 کلومیٹر کے راؤنڈ اباؤٹ. مظفر آباد کا اسلام آباد سے ڈسٹینس بنتا ہے تقریباً 135 کلومیٹر کے راؤنڈ اباؤٹ. اسلام آباد پولیس سر یہاں پر کیا کرنے آ رہی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان اور آزاد کشمیر دونوں کوئی الگ الگ نہیں ہیں. پاکستان چونکہ اس کا ہر لحاظ سے محافظ ہے، اس کے امن کا، اس کے ایمان کا، اس کی ڈیولپمنٹ کا، اس کے معاملات کا، اس کے اخراجات کا 90% ذمہ دار پاکستان ہے. 10% ذمہ داری ان کی اپنی ہے، ان کی گورنمنٹ کی ہے کہ جس سے وہ چیزوں کو سیٹل کرتے ہیں. جس وقت آپ کو اس وقت فورس وہاں پہ بھیجی گئی تاکہ کسی قسم کے حالات خراب نہ ہوں، ماحول خراب نہ ہو، کشمیریوں کو پریشانی نہ ہو، ان کی سہولت کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے وہاں پہ پولیس کو گورنمنٹ آف پاکستان نے بھیجا، نہ کہ لڑائی جھگڑے کے لیے بھیجا، نہ کہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے بھیجا. تو اگر آپ پولیس کی بات کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پوری جو ہے مطلب وہاں پہ ہماری آرمی کی ایک اسکواڈ لگی ہوئی ہے جو کہ کشمیر کو دیکھتی ہے، کشمیر کے معاملات کو سنبھالتی ہے. آپ کو پتہ ہے اس چیز کا کہ بلکہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہاں پہ ہمارے اس بارڈر پہ کشمیری تعینات ہیں. سر وہ آپ کی بات درست ہے، لیکن کویشچن وہاں پہ اپنی جگہ اسٹینڈ کرتا ہے. وائی اسلام آباد پولیس؟ پنجاب پولیس اگر وہ جورسڈکشن بنتی ہے، پنجاب پولیس جا سکتی ہے، خیبر پختونخوا کی پولیس جا سکتی ہے، وہاں پر کشمیر کی اپنی پولیس آ سکتی ہے، رینجرز وہاں پہ موجود ہیں، ایف سی کے اہلکار موجود ہیں. اسلام آباد پولیس کی دیکھیں چونکہ یہ معاملہ وفاق دیکھ رہا تھا، امن امان کو قائم رکھنا بھی وفاق کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جو زیر سایہ کہہ لیں کشمیر جو ہے وہ پاکستان کے ہے، اس کو لک آفٹر پاکستان نے کرنا ہے، اس کی کمی پیشی پاکستان نے دور کرنی ہے. تو وہ وفاقی ٹیم ہی تھی جو وہاں پہ ان کی ثالثی کے لیے گئی اور انہوں نے اس کو ویلکم کیا اور انہوں نے ان کے 36 نکات کو مانا. لیکن 2 نکات پہ انہوں نے ڈیڈ لاک کر دیا. ایک تو مراد کا معاملہ تھا، دوسرا سیٹوں کا معاملہ تھا. ہمارا نقطہ نظر یہ ہے یہاں پہ بیٹھے مہاجرین کا کہ آپ ہماری سیٹوں کی تو بات نہ کریں. ہم کہاں جائیں گے؟ 27 لاکھ لوگ، ہماری نمائندگی کون کرے گا؟ کیا ہمیں پاکستان اسمبلیز میں اپنی سیٹیں دے دے گا مہاجرین کو جو پاکستان میں بستے ہیں؟ ہمارا حق آزاد کشمیر کی اسمبلی میں ہی بنتا ہے. ہم نے وہیں پہ بیٹھنا ہے، وہیں پہ بات کرنی ہے، وہیں پہ ڈیبیٹ کرنی ہے، وہیں پہ اپنے مسئلے پیش کرنے ہیں. تو جب آپ ہمیں ہمارے گھر سے نکال دیں گے تو مجھے بتائیں ہم کہاں جائیں گے؟ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں یہ چیز ہے جو ٹھیک کرنے کی بات ہے کہ جو جینون مہاجر ہیں ان کو لے کے آئیں، جو غلط مہاجر ہیں ان کا احتساب کریں، جو 2 نمبر اسٹیٹ سبجیکٹ پہ مہاجر بنے ہیں ان کو نکال کے باہر پھینک. یہ کیا ایشو ہے؟
دیکھیں 2 نمبر مہاجر، 1 نمبر مہاجر، 10 نمبر مہاجر. اصل میں بات یہ ہے کہ یہاں پہ یہ چیزیں ہوئی ہیں، جو چیز ماننے والی ہے، جو وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں کہ جن کا حق ہے ان تک نہیں پہنچتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مہاجرین کی سیٹیں مے بی دا پوائنٹ آف ایشو نا. میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اب آپ 12 لاکھ نمائندگان کی 12 لاکھ لوگوں کی بات کر رہے ہیں مہاجرین، ان میں سے کیا یہ بھی ممکن ہے کہ ان ایکچوئل 10 لاکھ ہوں اور 2 لاکھ جو ہیں وہ 2 نمبری سے بنے ہوں؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 27 لاکھ مہاجرین ہیں وہ جینون ہیں، لیکن یہ جو ہمارے اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے 2 نمبر اسٹیٹ سبجیکٹ بنا کے مہاجر بن کے وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور برات لیتے ہیں، تو وہ مہاجرین کے لیے استعمال نہیں ہوتی، مہاجروں کی کسی جگہ پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی، ان کا خیال نہیں رکھا جاتا، جس کی وجہ سے وہ بول رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 2 نمبر مہاجر یہاں سے بن کے آگے اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں وہ صرف یہ فنڈ اپنی ذات پہ لگاتے ہیں، نہ کہ مہاجروں کی بہتری کے لیے. یہ تو بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے، اس پہ تو آپ کو ان کا ساتھ دینا چاہیے. جی ہم اس پوائنٹ پہ ان کے ساتھ ہیں نا، یہ ٹھیک ہونی چاہیے چیزیں. سیٹیں ختم کرنا حل نہیں ہے. حل یہ ہے کہ آپ اسٹیٹ سبجیکٹ پرانے کینسل کریں سارے، دوبارہ سے جو حقدار ہیں ان کو اسٹیٹ سبجیکٹ دیں، جن کے پاس ڈاکومنٹیشن ہے انہیں اسٹیٹ سبجیکٹ دیں تاکہ ان کی شناخت ضائع نہ ہو سکے، انہیں دیں. اس کے علاوہ آپ اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ یہ معاملہ جو ہے جعلی ووٹ جو بنے ہوئے ہیں ان کو ختم کریں، جعلی اسٹیٹ سبجیکٹ ختم کریں، جعلی نمائندے ختم کریں. اگر کسی بندے نے مراد لی ہیں، اگر کسی بندے نے فنڈ کو غلط استعمال کیا ہے، کرپشن کیا، اس کا احتساب کریں. ہم بالکل اس بات پہ ساتھ ہیں. اسی بات پہ ہماری حکومت پاکستان بھی ساتھ کھڑی ہے اور یہ سب باتیں ماننے کے لیے تیار ہے. سر لیٹس سپوز ان 12 سیٹس میں سے کوئی 2 کلپریٹ ثابت ہو جاتے ہیں کہ 2 نمبر طریقے سے بن گئے اور انہوں نے مراد کا غلط استعمال کیا، تو کیا وفاق ان 2 کی مراد ختم کرنے پر اگری کرتی ہے حکومت وقت؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں مراد سب کی ختم کر دیں، سیٹیں ختم نہ کریں. سیٹیں ختم نہ کریں. جو غلط کام کر کے گئے، جو کرپشن کر کے گئے، ان کا احتساب ہونا چاہیے، ایک ایک پائی وصول کرنی چاہیے. یہ غریبوں کا پیسہ، مہاجرین کا پیسہ، یہ ان لوگوں کا پیسہ ہے کہ جو لوگ لوٹے پٹے آئے تھے، جو پاؤں کی جوتی بھی جن کے پاؤں میں نہیں تھی، یہ ان کا پیسہ جو ہے ضائع کیا جاتا ہے. نہیں ہونا چاہیے. جو چیزیں ایکشن کمیٹی کی ٹھیک تھیں وہ مان لی گئی ہیں. سیٹیں ختم کرنا غیر مناسب ہے، غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. ٹھیک ہے بلال بھائی، سیٹیں ختم نہ کی جائیں، مراد ختم کر دی جائیں، یہ آپ کا موقف ہے یا مسلم لیگ نواز کا بھی اس وقت یہ موقف ہے، حکومت وقت کا؟ یہ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مہاجرین کی ضرورت ہے، جو ان کو جو وسائل چاہیے وہ انہیں ضرور دینے چاہیے، جو فنڈز بنتے ہیں انہیں ضرور دینے چاہیے، لیکن اس کا چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ کیا وہ مراد جو ہیں، کیا وہ پیسہ جو ہے، فنڈ جو جاری کیے گئے ہیں، کیا کشمیریوں تک، اصل حقداروں تک پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے؟ کیا ان کی کالونیوں کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے؟ کیا ان کی کالونیوں پہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں؟ کیا ان کی کالونیوں میں روشنی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ کیا ان کی ضرورتیں اس سے پوری ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں؟ اگر نہیں ہو رہی ہیں تو چیک اینڈ بیلنس کریں، ان کا احتساب کریں، ان کو قانون کے دائرے میں لے کے آئیں. ہم ان چیزوں میں اس پوائنٹ کے ساتھ ہیں اور یہ پوائنٹ آلریڈی گورنمنٹ آف پاکستان مان چکی ہے. سیٹیں ختم کرنا کوئی انصاف نہیں ہے، یہ نا انصافی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ ایجنڈا کشمیریوں کا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، کشمیریوں کا اس وقت اگر ہم ایک براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں تو 2 دھڑے ہیں اس وقت اس کشمیر کے ایشو میں. ایک وہ جو مطالبات کر رہے ہیں، 38 نکات رکھ رہے ہیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی والے، اور دوسری حکومت. یہ 3 دھڑے ہیں. ایک آپ کا مہاجروں کا الگ ہو گیا ہے. 2 دھڑے ہیں، 3 دھڑے. دیکھیں بات یہ ہے کہ بات وہی آ جاتی ہے کہ جیسے پاکستان اور ہندوستان ہے، بیچ میں ایک فریق جو اصل فریق ہے وہ کشمیر ہے. ہندوستان بھی آزاد ہو گیا، پاکستان بھی آزاد ہو گیا، بیچ میں کون رہ گیا؟ کشمیر. اب یہاں کیا ہے؟ اب یہاں پہ یہ ہے کہ ان کی سیٹیں ان کے پاس ہیں، ہماری سیٹیں وہ ختم کر رہے ہیں، ہمیں بے دخل کرنا چاہتے ہیں. ہم کدھر جائیں گے؟ ابھی تک 2 دھڑے ہیں، یعنی ایک نیٹیوز کا اور دوسرا حکومت کا، جو جن کے درمیان مکالمہ ہو. میں بتاتا ہوں. نہیں، اب ہماری لڑائی ہماری ہے مہاجرین کی. ہمیں نہ شامل کیا جا رہا ہے، نہ ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھئی آپ مجھے یہ بتائیں کتنے کو متاثر ہو سکتے ہیں. مطلب 3 دھڑے ہیں. ایک وہ جو جن کا حق مر رہا ہے، ہمارا حق مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ انشاءاللہ نہیں مارنے دیا جائے گا. ماشاءاللہ سے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھدار ہیں، بڑے مائنڈ بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے یہ اللہ کے گھر سے بھی امید ہے اور ان لوگوں سے بھی، حکومت پاکستان سے امید ہے کہ یہ اچھا فیصلہ کریں گے تاکہ کشمیریوں کا حق نہ مارا جائے. اب رہی بات دھڑوں کی.
اب ایک تو گروپ وہ ہے جو کہ عوامی ایکشن کمیٹی کی شکل میں ہے. بھئی آپ وہاں پہ لوکل لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کو مراد، ان کی فیور، ان کی خدمت کر رہے ہیں، آپ ضرور کریں، لیکن آپ کو ہمارے سے جو تکلیف ہے اس کو آپ دور کر لیں. ہماری سیٹوں کی تو آپ بات نہ کریں، بات کریں آپ. اور حکومت ایک پلیٹ فارم پہ ہے، اپوزیشن ایک پلیٹ فارم پہ ہے، وہاں کی تمام پارٹیاں ایک پلیٹ فارم پہ ہیں. وہاں پہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اور پی ٹی آئی ہے، جو کہ آپ کو پتا ہے کہ ماشاءاللہ پاکستان میں بھی بڑے ہنگامہ رائیاں کی انہوں نے، اور کیا کیا تماشے لگائے اسلام آباد میں، ریڈ زون میں سلواریں تک ٹانگتے رہے، اور اس نے اس ایریا کے تقدس کو جو ہے پامال کیا. چلیں سر، تحریک انصاف کی جانب آتے ہیں ذرا. وہ ظاہر ہے ایک الزامی صورتحال بنے گی. اگر حکومت خدا نہ خواستہ آپ کی سائڈ سے لچک دکھاتی ہے اس معاملے، ان دو نکات پر جن پر ابھی تک ڈسکشن چل رہی ہے، ڈیڈ لاک ہے، اگر حکومت پاکستان کسی طرح سے کوئی لچک دکھاتی ہے تو پھر آپ کی سائڈ سے بھی ایک احتجاجی مظاہرے ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں جو مہاجرین ہیں، جو اپنا تحریک آزادی کشمیر کے بھی فریق ہیں، آج ہمیں اپنا فریق بھی آپ بنا رہے ہیں. تو جب ہم یہاں بیٹھے ہیں، یار ہم سے تو پوچھو یار کہ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جو چیزیں ٹھیک کرنے والی ہیں کر لیں. آپ ہماری نمائندگی تو ختم نہیں کر سکتے. اتنا ظلم تو ہم پہ نہ کریں. آپ پہلے تو آپ نے ہمیں اپنے پاس نہیں رکھا ہوا، ہم پاکستان کے پاس پڑے ہوئے ہیں، پاکستان نے ہمیں سنبھالا ہوا ہے. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ فنڈ جو ہے پاکستان چلے جاتے ہیں، آزاد کشمیر کے فنڈ ہیں، تو آپ کو فنڈ دیتا کون ہے؟ پاکستانی آپ کو فنڈ دیتا ہے. اور اگر اس میں سے تھوڑے سے فنڈ آپ کے یہاں پہ مہاجرین بھائیوں کے لیے آ جاتے ہیں تو اس میں کوئی آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں ہاں یہ تکلیف آپ کی جائز ہے کہ مہاجرین کے پیسے مہاجرین پہ لگیں، مہاجرین کے پیسے مہاجرین کے نمائندگی ذاتی استعمال کے لیے نہ. یہ پوائنٹ آپ نے دوبارہ ہائی لائٹ کیا ہے. یہ ایک نیا چیپٹر آف ڈسکشن کھلتا ہے یہاں سے، مجھے لگتا ہے آج کی اس پوڈ کاسٹ سے. اس سے پہلے یہ کبھی میں نے ایٹ لیسٹ اپنی ریسرچ میں نہیں یہ چیز دیکھی پڑھی کہ جعلی طریقے سے مہاجر کس طرح میں آپ مجھ سے پوچھیں کہ جعلی صحافی کیسے بنتا ہے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں. یہ جعلی مہاجر کیسے بن رہے ہیں کشمیر میں، یہ تھوڑا سا ذرا سمجھا دیجیے. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ اب میں میرے پاس تو میرے اپنے گھر کے کاغذات موجود ہیں. ٹھیک ہے. 100-125 پرانی رجسٹری، 100-125 سال پرانی رجسٹری میرے پہلے وہ میری دادی جان نے سنبھالی، پھر میرے والد نے سنبھالی. آج وہ میری ذمہ داری ہے، چونکہ وہ میری وراثت ہے، میں وارث ہوں، میں نے اس کو سنبھالنا ہے. میں نے تب تک اس کو سنبھالنا ہے جب تک کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا. میری یہ ذمہ داری بنتی ہے. اب بات یہ ہے کہ میرے پاس ڈاکومنٹس ہونے چاہیے. وہ مہاجر کا یہاں پہ آپ اس کو ڈومیسائل بولتے ہیں، ہم وہاں پہ اس کو اسٹیٹ سبجیکٹ بولتے ہیں، جو کہ آپ کو بشندہ ریاست جموں کشمیر کا شہری جو ہے وہ ڈکلیئر کرتا ہے. یہ جعلی کاغذات بنا کے کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے فائدے کے لیے، وہ بچوں کے داخلے کا معاملہ ہو، وہ بچوں کی نوکریوں کا معاملہ ہو، وہ اور کوئی مراد لینے کا معاملہ ہو، یا اسمبلی تک پہنچنے کا معاملہ ہو، تو وہ معاملہ کرنے کے لیے جعلی کاغذات بنا کے تو اپنا ڈومیسائل اپنے سورس استعمال کر کے بنواتے ہیں، اور اس کے بعد جناب مہاجروں کا حق مارتے ہوئے اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں. از دیر اینی ایگزامپل کہ جو مہاجرین کا حق مار کے کوئی بندہ اللیگلی گیا ہو؟ میں نہیں کہتا کہ آپ کو نام لیں کسی بندے کا، لیکن کیا ایسی کوئی مثال؟ جی بالکل ایسی مثالیں بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں، ایسی کالی بھیڑیں بھی ہیں جنہوں نے یہ کام کیے ہیں. یہ ایک آدھ بندہ ہے یا زیادہ پرسنالٹیز ہے اسمبلی تک پہنچ گئی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مفادات کے لیے جو ہے کشمیر کی سیٹوں کو استعمال کیا ہے. 1974 سے استعمال کرتے آ رہے ہیں اور آج بھی استعمال کر رہے ہیں. اور آج کیسی مزیداری کی بات ہے کہ ایک بھی یہاں پہ جو 12 سیٹیں ہیں مہاجروں کی، 12 سیٹیں پاکستان میں مہاجروں کی ہیں، اور جو ایک بھی وہاں سے بن کے پرانے ایم ایل اے، نئے ایم ایل اے، منسٹر، پرانے منسٹر، نئے منسٹر، 5 بنے ہوئے، 5 ٹینیورز انہوں نے اسمبلیز میں گزار دیے، ایک دفعہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے مہاجروں کے لیے. شرم نہیں آنی چاہیے ان لوگوں کو کہ ان کی سیٹوں پہ بیٹھ کے چوڑے ہوتے رہے. آج مہاجرین کے حقوق کے تحفظ کی بات آئی ہے تو آپ جو ہے خاموش ہو کے بیٹھ گئے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے. اس کے بعد ہم ووٹ مانگنے کے لیے نکلیں گے لوگوں سے. اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مہاجرین جو ہے وہ بھی اس وقت جو ہے چوکنے ہو چکے ہیں،
اور یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اب آپ کی باتوں کے آپ کی چاپلوسیوں میں نہیں آئیں گے لوگ. سر ٹیکنیکلی جو میں سمجھ سکا ہوں اس کے مطابق مجھے یہ لگتا ہے کہ نیٹیوز کی بجائے پہلا احتجاج تو آپ لوگوں کو کرنا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ آپ کے نام پر جعلی طریقے سے اسمبلی تک پہنچ رہا ہے مہاجر کا نام استعمال کر کے, تو ڈیفینیٹلی وہی آپ کو گندا کر رہا ہے. تالاب میں ایک گندی مچھلی جو سب کو گندا کر دیتی ہے. تو یہ ٹیکنیکلی تو پہلے آپ لوگوں کو احتجاج کرنا چاہیے تھا. ابھی جو ساری صورتحال ہو رہی ہے 38 نکات جو ہیں وہ پیش کیے گئے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے, جس پر حکومتی وفد گیا, اس نے بیٹھ کر بات چیت کی. 36 نکات جو ہیں وہ مان لیے گئے. اس کے بعد 2 کے اوپر ڈیڈ لاک ہو گیا. اس کے بعد پھر ہم نے صورتحال دیکھی جس میں مبینہ طور پہ اطلاعات آ رہی ہیں جی کہ اتنے شہید کر دیے گئے, پولیس اہلکاران کی جانب سے اتنے شہید ہو گئے, اتنے زخمی ہو گئے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ معاملہ بڑا مس میچ ہو رہا ہے یا حکومت پاکستان سے بڑا مس مینیج ہو رہا ہے؟ کیونکہ ریسنٹ پاسٹ میں اگر ہم جائیں تو بنگلہ دیش کے اندر اسی طرح سے ایک لوگ اٹھتے ہیں جو کہتے ہیں جی حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو مراد دی جا رہی ہیں, ان کے خلاف ہم احتجاج کریں گے, اور وہ احتجاج کامیاب ہو جاتا ہے, تختہ تک الٹ جاتا ہے. اس کے بعد سری لنکا کے اندر معاملہ ہوتا ہے, سیم مطالبات ہوتے ہیں, مراد ختم کی جائے, تختہ الٹ جاتا ہے. اس کے بعد نیپال میں معاملہ ہوتا ہے, سیم مطالبات ہوتے ہیں, مراد کا معاملہ زیر بحث آتا ہے اور جینزیز الٹ پلٹ کر کے رکھ دیتی ہے. اب یہ پاکستان کے اندر یہ وائرس آ گیا ہے. یہاں پہ بڑا حساس معاملہ ہے. یہ حکومت میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہایت افسوسناک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آزاد کشمیر اور پاکستان میں کوئی فرق نہیں ہے. پاکستان جتنے بھی کشمیری ہیں وہ مکمل طور پہ پاکستانی ہیں, جتنے بھی پاکستانی ہیں وہ مکمل طور پہ کشمیری ہیں. اس بات کو کلیئر سمجھا جائے. بات یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی مسئلہ ہو یا وہاں پہ کوئی مسئلہ ہو تو وہ گنا یہی جائے گا, عالم اقوام یہی اسی نظر سے دیکھیں گے کہ یہ شاید پاکستان سے کنٹرول نہیں ہو رہا. یہ جو زیر اثر پاکستان کے آزاد کشمیر ہے یہ ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا. جبکہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ عالم اقوام میں اس وقت دنیا پہ پاکستان کا نام, پاکستان کی کا مورال جو ہے کس حد تک الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مہربانی کی ہے اور اونچا جا رہا ہے کہ ہر بندہ امریکہ تک جو ہے عزت کرنے کو تیار ہو گیا ہے. آپ نے کام کر کے دکھایا ہے, آپ نے عمل کر کے دکھایا ہے, آپ نے ہندو بنیے کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا ہے. آپ نے وہ جو 2-4 دن کی جنگ میں ایک جھٹکا دیا ہے, میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے آرمی چیف کو. حافظ صاحب نے واقعی جرأت مندانہ صلاحیتوں سے جو ہے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر ہم نے آپ کو ایک مار دی ہے تو اگلی مار سے آپ کشمیر بھی انشاءاللہ آزاد کر جائیں گے. سر بات صرف اتنی سی ہے کہ اس سارے واقعے سے یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے کسی سازش کی اسمیل آتی ہے کہ پاکستان کا نام بڑھ رہا ہے اور پاکستان میں ہی نچاکیاں پیدا کی جا رہی ہیں. اس سے اسمیل اس چیز کی آتی ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ہمارے بھائیوں کو ہی ہمارے خلاف استعمال کر کے اور ہمیں ڈیمیج کرنا چاہ رہا ہے, ہمیں نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے, تاکہ ان کا مورال جو ہے جو اس وقت پوری دنیا میں بن چکا ہے وہ ڈاؤن ہو جائے. سر بینگ اے جنرل سیکرٹری آف کشمیر ونگ آف مسلم لیگ نواز لاہور, بینگ اے پارٹ آف ہائبرڈ ماڈل آف پاکستان, آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے سارے ایشو کو حکمت اور عقل کے تقاضوں کے تحت ہینڈل کر رہی ہے؟ ان 3 ریسنٹ ممالک کی مثالیں جو میں نے بھی آپ کو دی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم چونکہ ہماری وہ مداخلت نہیں ہوتی جو کہ بھارت کی مداخلت مقبوضہ کشمیر میں ہوتی ہے. پاکستان وہ مداخلت آزاد کشمیر میں نہیں کرتا, نہ آزاد کشمیر کو کسی حق سے محروم کیا گیا ہے. اپنی اسمبلی, اپنا قانون, اپنا آئین, اپنا جھنڈا, اپنے معاملات, اپنی ساری چیزیں, ان کے اپنے بجٹ, ہر چیز اپنی ہے. بات صرف اتنی سی ہے کہ پاکستان نے تو یہ ایشو بننے سے پہلے, شہباز شریف صاحب باہر تھے, امریکہ کے دورے پہ تھے اور وہ بھی مسلم ممالک کی 6 ملکوں کی سربراہی کر رہے تھے امریکہ میں جا کے غزہ کے لیے, اور اس میں بھی انہوں نے کشمیر کے حوالے سے بات کی. تو مجھے لگتا ہے یہ کشمیر کا معاملہ قریب ہے. اب جب کشمیر کا معاملہ قریب آتا ہے تو اس طرح کے فساد پھوٹتے ہیں, پیٹ میں دردیں لوگوں کے اٹھتی ہیں رائٹ لیفٹ میں, تاکہ یہ بات پھر دب جائے. کئی لوگ اپنے مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں کشمیریوں کو اسی طرح رول کے, شاید ان کے ہدف ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادھر سے حکم جاری کیا اور یہاں پہ امیر مقام صاحب جو کہ امور کشمیر کے وزیر ہیں اور ساتھ ان کے طارق فضل چودھری صاحب یہ بیٹھے, اور ساتھ 2 وزراء حکومت آزاد کشمیر کے بیٹھے, ان کے معاملے کو ان کے پینل کے ساتھ 9 لوگ یہ بیٹھے ہوئے تھے.
عوامی ایکشن کمیٹی کی کور کمیٹی بیٹھی ہوئی تھی وہاں پہ. جب آپ کے ساتھ اس 29 تاریخ سے پہلے 2-3 دن پہلے بیٹھک ہو چکی ہے, آپ کی 36 باتیں مانی جا چکی ہیں, تو کیا آپ 2 باتوں کے لیے یہ ہنگامہ رائی بند نہیں کر سکتے تھے؟ یہ اس تو کو کازز نہیں کر سکتے تھے؟ یہ تو کازز ہیں اس سارے کانفلکٹ کے, لیکن کیا حکومت سیٹسفائی ہے جو وہ کر رہی ہے اور جو ابھی تک معاملہ چل رہا ہے؟ یہ میں سوال میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ یہ اپنے طور پہ اس چیز کو ان کو ہینڈل کرنا چاہیے. اب دیکھیں یہ اتنے لوگوں کی اس وقت سننے میں آ رہی ہیں کہ لوگ شہید ہو رہے ہیں, پولیس والے شہید ہو رہے ہیں, تو جب آپ ایک جتھا بنائیں گے ان میں سے کوئی بھی انتشاری ہو سکتا ہے. جیسے کہ ایک انتشاری نے یہ بھی بات کی کہ جناب آپ اپنی فوجیں واپس لے جائیں, ہم خود ذمہ دار ہیں. تو مجھے یہ بات بتائیں, آج آپ پاکستان کی فوج باہر نکال لیں, آپ کے پلے کیا رہ جاتا ہے؟ یہ تو ایک فرد واحد کی رائے ہے نا سر. یہ جو 36-38 نکات تھے, اس پہ پہلے مطالبہ کیا جا رہا تھا آٹے کی قیمت کم کی جائے, بجلی کی جائے, صحت کی سہولیات دی جائیں, تعلیم کی دی جائیں, انفراسٹرکچر بہتر کیا جائے, رابطے جو ہیں وہ بہتر کیے جائیں, ہائیڈرل پاور پروجیکٹس کے اندر رائلٹی دی جائے, سرکاری بھرتیوں کے اندر انصاف اور شفافیت کا کیا جائے, مقامی جگہ پر روزگار دیا جائے, ایئرپورٹ شاہراہیں منصوبے دیے جائے. اب تو یہ مطالبات یکسر چینج ہو چکے ہیں. اب مطالبات یہ ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں سے فون پہ رابطہ نہیں ہو پا رہا, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں جینے کا حق دے دو. اب تو یہ مطالبات یکسر چینج ہو چکے ہیں. دیکھیں یہ تو دیکھیں, جس وقت کسی بھی آپ اب یہاں پہ کوئی بھی تہوار آتا ہے, کہہ لیں کہ محرم الحرام میں 9ویں 10ویں محرم کو ہم لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ سروس بند کر دی جاتی ہے. کیوں بند کر دی جاتی ہے؟ کہ کوئی انتشاری اس طرح کا میسج کنوے نہ کر سکے, کوئی انتشاری ایسا ماحول نہ پیدا کر سکے کہ جس کی وجہ سے نقصان پہنچ سکے, جس کی وجہ سے کوئی ایسی ڈیوائس وہاں پہ استعمال ہو سکے کہ نقصان کا باعث بن سکے. تو اس کو آپ نیگیٹو میں نہ لیں, اس کو آپ پوزیٹو میں لیں. ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا رہا, وہ وہاں پہ بیٹھوں کو ڈنڈے نہیں مار رہا. وہاں پہ جو گولیاں چلا رہے ہیں ان میں سے ہی لوگ ہیں, باہر سے نہیں آئے ہیں. پولیس نے گولیاں نہیں چلائی ہیں, انہوں نے گولیاں چلائی ہیں. تو جب آپ گولیاں چلا کے ایک ماحول بنائیں گے کہ یار شاید اب ہمیں اس تحریک کے لیے کچھ شہادتوں کی ضرورت ہے, اس کو گرم کرنے کے لیے, اس کو مزید پھیلانے کے لیے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ نقصان ہوگا. یہ لوگ ہمارے بھائی ہیں, ان کو سمجھنا چاہیے, ہوش کے ناخن لیں, اپنے گھروں میں جائیں, کمزور کشمیریوں کو روزگار کمانے دیں اور گورنمنٹ کو ان چیزوں کے فیصلے کرنے دیں. بڑا اچھا فیصلہ ہو چکا ہے. آپ کو حکومت پاکستان نے, وفاق نے آپ کو فیور دی اس چیز کی کہ باقی معاملات بھی آپ اس طرح کریں. 36 تو باتیں آپ کی مان لی گئیں, 2 باتیں قانون کے دائرے میں رہ کے آپ کی مانی جا سکتی ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب ایک بندے کی, عام آدمی کی تنخواہ بھی بڑھانی ہو تو وہ اسمبلی میں بل پیش کیا جاتا ہے, اس کا بجٹ رکھا جاتا ہے, تو وہ پھر بل پاس ہوتا ہے, اور اس کو ختم کرنے کے لیے بھی پروسیجر وہی کرنا پڑتا ہے. تو آپ ایسا کریں, عوامی ایکشن کمیٹی کے نمائندے, بڑے آپ لوگ فیم ہیں, بڑے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں, آپ الیکشن میں آئیں, آپ اپنی پارٹی بنائیں, الیکشن میں آئیں, الیکشن جیتیں, اسمبلی میں آئیں, اسمبلی میں بیٹھ کے قانون سازی کریں. یہ قانون سازی کے ذریعے چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن 12 سیٹوں کی پھر بھی آپ بات نہ کریں, 12 سیٹوں کے ختم کرنے کی بات نہ کریں, اس کو شفاف بنانے کی بات کریں, ان کے فنڈز کو شفاف بنانے کی بات کریں, ان کے نمائندے جو ہے ان کو ٹھیک چننے کی بات کریں, ان کے جعلی ووٹ ختم کرنے کی بات کریں, ان کے جعلی اسٹیٹ سبجیکٹ ختم کرنے کی بات کریں, تاکہ آپ کے اس عمل سے یہاں پہ آپ کے جو بھائی, آپ کے خون کے رشتے کشمیری یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہیں اور سے نہیں آئے ہوئے, اگر آپ ان کو آج اس دائرے سے باہر نکال دیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان انہوں نے ساری سہولتیں دے رہا ہے, تو اس کا کیا مطلب ہوا ہم پاکستانی ہو گئے؟ ہم تو پاکستانی بھی ہیں اور کشمیری بھی ہیں تب تک ہیں جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا. ہم آج بھی متنازع ہیں. میرے آئی ڈی کارڈ کے اوپر پاکستان کی مہربانی سے, اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے, پاکستان نے مجھے آئی ڈی کارڈ دیا, اپنی شناخت دی. اس شناخت پہ میری ایک اور شناخت لکھی ہوئی ہے, بشندہ ریاست آزاد جموں کشمیر. یعنی آپ 2 جگہ ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں. میں پاکستان میں بھی ووٹ کاسٹ کرتا ہوں اور میں وہاں بھی ووٹ کاسٹ کرتا ہوں. یہ بھی تکلیف ہے انہیں. یعنی آپ 2 جگہ سے الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں؟ جی میں 2 جگہ سے الیکشن بھی لڑ سکتا ہوں. 27 لاکھ لوگ وہاں کی اسمبلی کے ممبر بھی بن سکتے ہیں اور یہاں کی اسمبلی کے ممبر بن سکتے ہیں, اور ایک ہی الیکشن میں دونوں جگہوں سے کھڑے بھی ہو سکتے ہیں. بالکل لڑ سکتے ہیں. تو کیا کچھ مہاجر کشمیری پاکستانی پارلیمنٹ کا حصہ ہیں سر؟ اگین کسی کا نام لیے بغیر. میرا خیال ہے کہ شاید مہاجروں میں سے شاید 1-2 ایسے کوئی مطلب
لوگ ہوں جو کہ حصہ ہوں, لیکن وہ لوکل پالیٹکس کر کے ہیں, وہ کوئی ہماری مخصوص نشستیں نہیں ہیں مہاجرین کی. کشمیریوں کی اسمبلی میں, پاکستان کی اسمبلی میں کشمیریوں کی کوئی مخصوص نشستیں نہیں ہیں. ہماری یہ جو 12 نشستیں ہیں وہ اس اسمبلی میں, قانون ساز اسمبلی میں مخصوص نشستیں کھلائی جاتی ہیں. وہ بھی آپ کا یہ کہنا ہے کہ سن 47 میں اگر آپ بینگ مہاجر آ کر آزاد کشمیر میں ہی آباد ہو جاتے, وہ لوگ ایکسیپٹ کر لیتے, پاکستان آپ کو نہ آنا پڑتا, تو آپ بھی انہی کے وہیں کے ساتھ. ظاہر ہے اگر یہ 27 لاکھ لوگوں کو آپ وہاں پہ اپنے پاس رکھ لیتے, آپ ان لوگوں کا بوجھ اٹھا لیتے, ان کے اخراجات برداشت کر لیتے, تو یہ آپ کے پاس رہ لیتے. اب پاکستان نے آپ پہ بھی مہربانی کی ہوئی ہے, وہ آپ کو بھی فنڈنگ کرتا ہے, وہ یہ 27 لاکھ لوگوں کو بھی سنبھالتا ہے. جو 15 لاکھ لوگ پاکستان میں آ کے آزاد کشمیر کے کاروبار کرتے ہیں ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. تو پاکستان کا کیا قصور ہے جی؟ پھر اقوام متحدہ میں جا کے آپ کی بات بھی کرتا ہے, ہر فورم پہ آپ کی آزادی کی بات بھی کرتا ہے. تو پھر آپ اس طرح کی بات کریں کہ پاکستان کے خلاف بھی بات کریں, پاکستان کی اداروں کے خلاف بھی بات کریں, تو انتہائی افسوسناک ہے. لیکن اس میں کوئی احسان والی بات نہیں ہے, پاکستان کشمیر کو اپنی شہرک سمجھتا ہے. بالکل. سر لاسٹلی بس یہ بتائیے گا, ایک ہم سینیریو کریٹ کرتے ہیں, لیٹ سپوز خدا نخواستہ, اگین آپ کی سائڈ سے خدا نخواستہ, اگر یہ 12 نشستیں ختم ہو جاتی ہیں, تو ایسی سچویشن میں عالمی سطح پر, عالمی افق پر کیا نقصان پہنچے گا پاکستان کے کاز آف کشمیر کو؟ سب سے پہلے تو ہماری کشمیریت ختم ہو جائے گی, کشمیر کاز ختم ہو جائے گا. وہ جو 27 لاکھ لوگوں نے رائے شماری میں, جس وقت رائے شماری ہونی ہے کشمیر کی آزادی میں, پاکستانی سطح پر اقوام متحدہ رائے شماری کروائے گا. رائے شماری میں کیا ہوگا, پاکستان کے 27 لاکھ لوگ ووٹ ڈالیں گے, آزاد کشمیر کے 40 لاکھ لوگ ووٹ ڈالیں گے, مقبوضہ کشمیر کے لوگ لاکھوں کی تعداد میں جو بیٹھے ہیں ووٹ ڈالیں گے, اور وہ اس چیز کو ثابت کریں گے کہ یہ خطہ جو ہے وہ یہ کشمیر کا خطہ ہے اور اس کو آزاد ہونا چاہیے. آج اگر ہمارے لوگوں کو آپ باہر نکال دیتے ہیں تو آپ 27 لاکھ ووٹوں سے رائے شماری میں محروم ہو جاتے ہیں. اور ادھر سے بھی تعداد کم ہو رہی ہے, مقبوضہ کشمیر سے بھی ادھر سے بھی کم ہو رہی ہے, چونکہ وہاں پہ تو 40-50 لاکھ ہندو بنیے نے وہاں پہ لوگوں کو بسا دیا ہے. تو آپ 27 لاکھ جو آپ کے بھائی ہیں, آپ کا حصہ ہیں, آپ ان کو اپنے سے بے دخل کر رہے ہیں. تو یہ رائے شماری آپ نہیں چاہتے, کشمیر کا اس کا تو نقصان ہو گیا. میں یہ بتا رہا ہوں, ہم یہاں بیٹھے ہیں, اصل فریق ہیں, کیونکہ ہمارے پہ ہی یہ فیصلہ ہونا ہے, کیونکہ ہم تو کہہ لے راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں, بھٹکے بیٹھے ہیں, کسی نے ہمیں سہارا دیا, وہ سہارے پہ ہم بیٹھے ہیں. آج وہ ہمارے سے سہارا چھین لے, ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تو آپ ہمارے ساتھ یہ زیادتی کرنا چاہتے ہیں, کشمیر کوز کے ساتھ زیادتی کرنا چاہتے ہیں. وہ جو کشمیری لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہ قربانیاں پیش کر رہے ہیں, جنہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں, جنہوں نے ماؤں بہنوں کی عصمت دری پیش کی ہے, جنہوں نے اپنے کاروبار, اپنے معاملات زندگی جو ہے پیش کر دی ہیں, جن کے گھروں کو جیلیں بنا دیا گیا, ہم یہاں پہ آج بیٹھے ہوئے ہیں. اگر 78 سال سے آج بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں جی ہم مہاجر ہیں, تو یار خدا کا خوف کھائیں. اگر ان چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو کریں, لیکن ہماری سیٹوں کی طرف نہ پاکستان اس میں کوئی اس طرح کی ہماری مشاورت کے بغیر پاکستان کو بھی کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے, نہ وہ کرے گا, کیونکہ پاکستانی اچھے سے اس کاز کو سمجھتے ہیں, چونکہ پاکستانی ریپریزنٹ کرتے ہیں جا کے کشمیر کی جگہ پہ, کشمیر کی لڑائی, کشمیر کی آزادی کو وہ آگے نمائندگی کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں ایسا انشاءاللہ نہیں ہوگا. آزاد کشمیر کے بھی لوگ سمجھیں گے اس چیز کو, ہمارے بھائی ہیں, اللہ کرے کہ انہیں اس چیز کی سمجھ آ جائے کہ یہ ایجنڈا وہاں پہ شور شراب کرنا, جس وقت 4 بندے باہر آ جاتے ہیں, جیسے آپ فرض مال وہاں پہ کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے مقبوضہ کشمیر میں, ہم کہتے ہیں جی بڑا ظلم ہو رہا ہے, آج یہاں پہ کشمیری باہر آ رہے ہیں تو پوری دنیا کہہ رہی ہوگی پاکستان ظلم کر رہا ہے, تو آپ کیا میسج دے رہے ہیں جی پوری دنیا کو؟ بالکل ٹھیک ہے. آپ کی اسی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بھارت میں کشمیریوں کو مقبوضہ کشمیر سے نکالا جا رہا ہے, وہاں پر لا کر ہندو بنیے کو آباد کیا جا رہا ہے. پاکستان کے اندر جو 53 لاکھ لوگ ہیں جو کہ کشمیری ہیں, ان میں کچھ نیٹیوز ہیں, ان میں کچھ مائیگرنٹس ہیں, وہ 2 دھڑوں میں تقسیم ہو رہے ہیں. مائیگرنٹس کی جو نمائندگی ہے وہ ختم کر دی جائے گی, صرف نیٹیوز رہ جائیں گے. یہ تمام تر باتیں مختلف لوگوں کی سرگوشیوں کے تھرو پاکستان میں اور پاکستان کے مختلف اہل علم اور دانشوروں تک پہنچ رہی ہیں. لیکن یہ سن لیجئے, اعلان کیا جاتا ہے کہ تمام تر نیٹو کشمیری ہوں, تمام تر مائیگرنٹ کشمیری ہوں, تمام تر مقبوضہ کشمیر کے پاکستانی حامی کشمیری ہوں, یا پھر سندھی, بلوچی, کشمیری, کوئی بھی
بھی ہو اس پرچم کے سائے تلے جو کہ سبز ہلالی پرچم ہے الحمدللہ ایک ہیں. اور یہ چھوٹے موٹے معاملات ایک گھر کی آپسی اور باہمی اور اندرونی چپکلش ہے جسے انشاءاللہ بہت جلد خوش اسلوبی اور حکمت سے سلجھا دیا جائے گا. پاکستان زندہ باد.